नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 41 सूरह साद। इससे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या गुजरा है, ठीक है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इनके वाक़ये में क्या सबक हमें हमारे लिए है कि जितने ज़्यादा इख्तियारात होते हैं उतनी ज़्यादा ही जिम्मेदारी होती है, राइट। और जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है फिर इंसान को उतना ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, राइट। तो असल सीखने का सबक क्या है कि इतने ज़्यादा इख्तियारात मिलने के बाद भी दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपने नफ्स पर कंट्रोल किया, सेल्फ कंट्रोल की मिसाल है, राइट। किस तरह से एकदम आजिज हो गए, किस तरह से तवाज़े इख्तियार की, राइट। इतना सब कुछ मिलने के बाद तो सेल्फ कंट्रोल की एक और मिसाल अब यहाँ पे बताई जा रही है, और वो जबरदस्त मिसाल है किसकी? अय्यूब अलैहिस्सलाम की। सुलेमान अलैहिस्सलाम को सब कुछ दिया अल्लाह ताला, अय्यूब अलैहिस्सलाम से सब कुछ ले लिया, ठीक है। एक तरह से दो कॉन्ट्रास्ट मिसाल। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर, और याद करो, अब्दना, हमारे बंदे, अय्यूबा, कौन है वो? बदल अय्यूबा, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यानी हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो, यानी उनका जिक्र करो, उनके बारे में बयान करो। इज़ नादा, जब उसने पुकारा, रब्बहु, उसके रब को, अन्नी, बेशक मैं, मस्सनिया, मस्सा यमुस्सु, छूने के लिए आता है, टच करने के लिए, और नी जो है ये किस लिए है? मफूल है, ओके, मुतकल्लिम। तो मस्सनी शैतानु, छुआ मुझे, अशैतानु, शैतान ने, तो मस्सा का फाइल आ रहा है अशैतान, ठीक है। यानी जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, अन्नी, बेशक मुझे छुआ है शैतान, यानी मुझे एक तरह से तकलीफ दी है, छू लिया है, मस्त कर लिया है, ठीक है। नजर हक है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नजर किस तरह से छुआ है? बी नुस्बिन, तकलीफ के साथ, नुस्ब जिस्मानी तकलीफ के लिए आता है, ठीक है। व अजाबिन, और अजाब के साथ, और अजाब रूहानी तकलीफ के लिए आता है, ठीक है। नुस्ब, नुस्ब जो है नून स्वाद बा से है, नसबा, ये किस तकलीफ के लिए आता है? जिस्मानी, यानी फिजिकल तकलीफ हुई, और अजाब रूहानी तकलीफ। अब यहाँ पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, राइट, अपने रब से दुआ कर रहे हैं, अपने रब के सामने हाल बयान कर रहे हैं, राइट, अपने रब के साथ अपना हाल शेयर कर रहे हैं, राइट। हम अपने रब से बहुत कम बातें करते हैं, राइट। अल्लाह के मुक़र्रब बंदों की क्या खूबी होती है कि वो जब उन्हें कोई दुख पहुंचता है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तो वो क्या करते हैं? अपने रब के सामने इजहार करते हैं, रब से जिक्र करते हैं, रब से बातें करते हैं, राइट। और जिसको ये तरीका आ जाए फिर उसे जरूरत कम पड़ती है बंदों के सामने रोने की, राइट, या बंदों के सामने इजहार करने की। जब हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक कम होता है तो हम बंदों पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। हर छोटी बड़ी बात हम किससे शेयर करते हैं? बंदों से। खुद भी तंग होते हैं, दूसरों को भी बेजार करते हैं। लेकिन आप देखिए पैगंबरों को, उन्हें कोई तकलीफ होती, कोई ईजा पहुंचती, तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते, अव्वाब, है ना, उन अल्लाह ताला से अपना हाल बयान करते। अच्छा, हम क्या सोचते हैं? अल्लाह को पता ही तो है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अब उसको क्या बताना, है ना? ये गलत ख्याल है। इस तरह तो अल्लाह ताला को सब पता है, राइट, कि हमें क्या चाहिए, है ना, वो भी अल्लाह ताला को पता है। फिर दुआ दुआ क्यों मांगना? लेकिन दुआ मांगना पसंदीदा है, राइट? इसी तरह अपने गम, दुख, तकलीफ, परेशानी, इसका जिक्र भी अपने रब से करना, रब से बातें करना, ये एक बेहतरीन हल है, बेहतरीन तरीका है सेल्फ कंट्रोल का, राइट।
کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم فوراً ڈھونڈتے ہیں کہ میں کس کو فون لگاؤں اور کس کو سناؤں، کیونکہ کنٹرول نہیں ہے نا. تو کنٹرول کیا ہوتا ہے، سیلف کنٹرول کیا ہوتا ہے، خود پر قابو جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں. right؟ جب ہم اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کچھ رکھ دیتے ہیں. right؟ اب دیکھیے اللہ کے سامنے جب ہم اپنا حال بیان کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے. اور اگر آپ بندوں کو بتائیں گے تو بندے ادھر ذکر کریں گے، ادھر نشر کریں گے، ادھر حشر کریں گے. right؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو سننا پسند کرتا ہے. جیسے مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تھی. وہاں بھی ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کر رہی تھی، اللہ سے باتیں کر رہی تھی. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے. جو کچھ بھی پیش آئے اللہ سے باتیں کرنا. جب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا، مضبوط ہوگا، تو پھر ہم بندوں پر ڈپینڈ نہیں ہوں گے. right؟ جیسے یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے سامنے. ان کو جب مسلسل غم تھا یوسف علیہ السلام کی طرف سے، right؟ یوسف علیہ السلام کا غم تھا انہیں، ان کی طرف سے مطلب ان کا غم تھا، ان کو جو لاسٹ کیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے آگے اپنا حال بیان کیا. ان نماز کو بسی و حزنی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا. بچوں سے بھی نہیں کیا تھا انہوں نے، سامنے اتنے سارے بیٹے تھے ان سے بھی کبھی شیئر نہیں کیا. کس سے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انی مسنی الشیطان، کہ مجھے شیطان نے تنگ کر دیا ہے، دکھ دے کر، ستا کر، تکلیف پہنچا کر. یہاں پہ دیکھیے ایک یہ اسلوب بھی پتہ چلتا ہے کہ دکھ اور تکلیف کی نسبت ایوب علیہ السلام نے کس کی طرف کی؟ شیطان کی طرف. یعنی مجھے تکلیف کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ شیطان نے مجھے چھوا، اس لیے مجھے یہ تکلیف اور عذاب آ گیا. دیکھیے ہر چیز اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے. یہ صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی تکلیف یا کچھ پریشانی ہوتی وہ کس کی طرف اس کو ٹرن کر دیتے ہیں؟ شیطان. جیسے یوشع بن نون کے واقعے میں ہم نے دیکھا سورہ کہف میں، انہوں نے کیا کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا. جب وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی تو انہوں نے کس کی طرف وہ بھولنے کی نسبت کی؟ شیطان کی طرف. تو یہاں بھی یہ طریقہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بات کریں. ایک تو ہے کہ بات کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کس طرح سے بات کرنا ہے یہ بھی ہمیں یہاں پہ ایک طریقہ پتہ چلتا ہے. اب ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا. بہت مال دیا تھا، اولاد دی تھی، بہت کچھ دیا تھا. اور ایوب علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے، بہت مالدار تھے. تو لوگوں نے ان پر بہت باتیں بنانا شروع کر دی کہ اتنے مالدار ہیں، اتنا سب کچھ ہے، ہاں عبادت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ مطلب جن کے پاس سب کچھ ہے تو وہ عبادت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ ہمارے بہت کام ہیں، ہم پر بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت بوجھ ہے، ہمارے پاس عبادت کا وقت نہیں ہے. تو کیا کہتے تھے جب یہ دعوت دیتے تو ہمیں کچھ مت کہو. کیونکہ ایوب علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے نا، لوگوں کو بلاتے تھے اللہ کی طرف. بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے تو اب بنی اسرائیل ہی کو سمجھانا تھا کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ، رجوع کرو، توحید کی دعوت. تو جب یہ دعوت دیتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوازا ہے، اس لیے آپ عبادتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، ہمارے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آج بھی ہوتا ہے نا ایسے کہ ہم کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ قرآن سنو، نماز پڑھو، تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ تو فارغ لوگ ہیں، آپ کے پاس دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے کتنا کام کرنا پڑتا ہے، تو ہم کو یہ مت کہو کہ یہ کرو وہ کرو. فوراً بگڑنے لگتا ہے، حالانکہ ان کی بھلے کی بات ہو رہی ہے. تو جب ایوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں نے اس طرح سے ان کو ستانا شروع کیا. اب ہر ایک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مال لے لیا. کس کا؟ ایوب علیہ السلام کا. بہت مفلس ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے. بائبل میں آتا ہے
खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। यानी जिसने दिया उसी ने ले लिया। जैसे हम कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, राइट? बंदे मोमिन का क्या तरीका होता है कि हर तकलीफ में, नुकसान में क्या पड़ता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इन्होंने भी क्या कहा कि खुदावंद ने दिया था, खुदावंद ने ले लिया, और खुदावंद का नाम मुबारक, यानी वही बाबरकत। अब लोग, जब अल्लाह ताला ने इनका सब कुछ ले लिया, माल वगैरह सब कुछ इनके, तो लोग इस पर भी राजी नहीं हुए। लोग तो आप मर भी जाए ना तब भी राजी नहीं हुए। कहने लगे ये क्या बात हुई भाई, चलो माल चला गया ठीक है, लेकिन जिस्मानी सेहत तो बहुत अच्छी है, सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा हाल है इनका, ये क्या आजमाइश हुई? माल का जाना तो कोई आजमाइश नहीं है। हाँ, अगर आप बीमार पड़ेंगे फिर आप अल्लाह की इबादत करेंगे तो हम जब मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसी बीमारी में मुब्तला किया कि जिसके बाद उनके सारे अहल व अयाल, उनके घर वाले, उनके बच्चे भी अलग हो गए। सिर्फ एक बीवी रह गई जो उनकी खिदमत करती थी, बाकी सब बच्चे रिश्तेदार अलग हो गए। और चूंकि अब इनके पास ना पैसा था, ना दवा कर सकते थे, ना इलाज कर सकते थे, ना कुछ, ना काम भी कर सकते थे, क्योंकि पूरा का पूरा बदन बदन जो था इनका, जिस्म एक फोड़ा बन गया था। उनकी स्किन जो थी उतर उतर के झड़ रही थी, एक तरह से मतलब स्किन डिसीज हो गई थी, राइट? क्योंकि जब इलाज नहीं किया जाता है ना तो फिर कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती है ना, राइट? तो इस तरह से इनका हाल हो गया। अब इनकी बीवी जो है वो क्या करती थी, लोगों के घरों में जाके काम करती थी, और काम करके वहां से कुछ कमा के लाती, तो फिर इस तरह से गुजारा होता था दोनों का, राइट? अब लोगों ने क्या किया, अब लोग ये कहने लगे कि हम तुझे भी काम नहीं देंगे क्योंकि तू उनके पास रहती है, उनके जरासीम हम तक ले आएगी, राइट? इसलिए उनको भी काम से निकाल दिया, राइट? अब वो भी चली गई, राइट? अब लोग इस पर भी राजी नहीं हुए, राइट? अब लोग कहने लगे कि हाँ, अगर ये अल्लाह के प्यारे होते तो इतनी तकलीफ तो ना आती इनको। देखिए कैसे लोग कैसे रहते हैं, किसी भी हाल में जीने नहीं देते। क्या कहते हैं, अगर ये अल्लाह के प्यारे होते तो इनको इतना ना आजमाया जाता। हाँ, थोड़ा बहुत आजमाइश आती, लेकिन इन पर जो मुसीबत आई है ना, वो तो माल भी चला गया, बीमारी भी आ गई, बहुत खतरनाक। तो जरूर इनका कोई कसूर होगा, कोई इन्होंने गलती की होगी, right? जो इनके तमाम लोग, इनके अहल वयाल सब इनको छोड़ के चले गए। तो इस तरह से लोग क्या करने लगे, इसको भी एक तरह से सताने लगे इस बात को लेकर, ठीक है? तो अब इस तरह से भी कहने लगे जो इनके करीबी रिश्तेदार थे, जो करीबी लोग थे, अब वो लोग क्या कहने लगे, अय्यूब अलैहिस्सलाम को उल्टा समझाने लगे कि देखो, तुम जो लोगों को नसीहत किया करते थे ना, तबलीग करते थे ना, ये उसका वबाल है। तुम है ना, लोगों को तबलीग मत करो, समझाओ मत, right? तो उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब भी ऐसा होता है ना कि आप दीन की कुछ तबलीग वगैरह करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, और अगर आप पर कुछ आजमाइश आ जाती है, तो जो ये प्यारे अजीज होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हम रोकते नहीं थे तुमको, तुम्हें मना नहीं करते थे कि इतना मत करो, बस इतना इतना कर लो, आराम से जिंदा रह सको, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, अपने आप को मुसीबत में मत डालो। अक्सर ऐसे होता है। तो इसी तरह क्या हुआ, अब शैतान ने इनको जो वसवसे डाले थे, ठीक है, जाके लोगों के दिलों में भी इसने, शैतान ने वसवसे डाले, नहीं? अब लोग क्या करने लगे, आके इनको मलामत करना शुरू कर दिया कि तुम्हारा अपना ही कसूर है, तुम पर जो मुसीबत आई है तुम्हारे ये अपने ही नसीहत तबलीग इस तरह से दावत देने की वजह से ही आई, नहीं? तो उस मौके पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, कोई रब से नाराजगी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं? इससे पहले गुजरा था ना, देखिए हम पढ़े थे कि उन्होंने अल्लाह ताला से क्या कहा था, या अल्लाह, जब तूने मुझे सब कुछ दिया था उस वक्त भी मैं अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़कर तेरी इबादत के लिए उठता था, और जब तूने सब कुछ ले लिया तो अब मुझे तेरी इबादत में और मजा आता है, क्योंकि तेरे और मेरे बीच में कोई हायल ही नहीं है, ना बीवी ना बच्चे ना कोई और, कोई भी नहीं, एक तू है और एक मैं, right?
پھر وہی ایک ایٹیٹیوڈ کی بات آتی ہے نا کہ بڑے سے بڑا غم ہو تو کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس پر بھی راضی، کوئی شکوہ نہیں اللہ تعالیٰ سے، کوئی گلہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی غم کا اظہار نہیں. رائٹ؟ کیا کہتے ہیں، تو نے دیا، تو نے لے لیا، تیرا نام مبارک. لیکن یہ جو شیطان ہے اس نے بہت ستایا ہوا ہے مجھے. رائٹ؟ اس نے مجھے چھو لیا ہے، کس طرح سے، جسمانی بھی اور روحانی طرح سے بھی. میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کو جا کے بھڑکاتا ہے. دیکھیے یہ جو نصب ہے نا، یہ نصب کے معنی آتے ہیں جسمانی تکلیف کے. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک بات یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بعض بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں نہیں، جو فزیکل بیماریاں، جو تکلیف دہ بیماریاں ہوتی ہیں، رائٹ، تو اس میں بھی بعض اوقات شیطانی اثرات ہوتے ہیں. right؟ جسمانی جو بیماریاں ہوتی ہیں، فزیکل ڈیسیز جو ہوتے ہیں، ایک تو دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ایک جسمانی اور ایک روحانی، نفسیاتی روحانی. جسمانی بیماریاں جسم کو آپ کو کچھ ہو گیا ہے، تکلیف میں ہے، right؟ آپ محسوس کر رہے ہیں. اور روحانی بیماریاں کیا ہے، جس کا آپ کو کوئی رپورٹ میں کچھ نہیں دکھتا ہے، right؟ مطلب آپ ایک برداشت کر رہے ہیں تکلیف، لیکن آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیوں ہو رہا ہے. روحانی نفسیات. right؟ تو یہاں پہ نصب جو ہے جسمانی بیماریوں کے لیے آیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض جسمانی بیماریاں بھی شیطانی اثرات سے ہوتی ہیں، جیسے استحاضہ. استحاضہ کیا ہے، حیض، جیسے حیض ہوتا ہے نا، اسی روٹ لیٹر سے ہے. تو استحاضہ یعنی حیض کے بعد بھی خون آتا ہے، رائٹ، اسپاٹنگ ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، right؟ جس میں روزہ، نماز وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو صاف کر. بہرحال، تو استحاضہ کی بیماری میں صحیح حدیث میں کیا آتا ہے کہ یہ شیطان کا کچوکا ہے. ٹھیک ہے، اس کی چبھن ہے، اس کا پوک ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی لاجک نہیں بنتا، اس میں شیطان کہاں سے آ گیا، اس کا کیا دخل، رائٹ؟ تو یہ علم الغیب سے تعلق ہے اس کا. اگر اللہ کے رسول نے فرما دیا تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر. ہاں ہوگا، ضرور ہوگا. ہاں، اگر کل کوئی سائنٹسٹ اگر یہ کہہ دے ہاں یہ ایسی بیماری جو ہے نا شیطانی اثرات سے ہوتا ہے، پھر لوگ کیا کرتے، مان جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کی بات کیوں نہیں مانتے، اس کو بھی اسی طرح مان لینا چاہیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بالکل سچ ہوگا. اسی طرح ایک اور بیماری آتی ہے نا، مرگی جو ہوتے ہیں، فٹس جو آتے ہیں، اس میں بھی کیا کہا جاتا ہے کہ اس پر بھی جنوں، شیاطین کی وجہ سے یہ ہوتا ہے بعض اوقات. مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو وسوسے ہوتے ہیں نا، اس کی کثرت کی وجہ سے، وسوسے کیا ہوتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ، بہت زیادہ شیطان کی طرف سے جو آتے ہیں، رائٹ، خیالات. تو اس کی جب کثرت ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم میں ایک کیمیکل بیلنس جو ہوتا ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، رائٹ. پھر وہ جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس طرح سے خیالات آتے ہیں، اور وہ خیالات جو ہوتے ہیں وہ جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، right؟ آپ کو پتا ہوگا جو ہماری جو فیلنگس ہوتی ہیں، ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں وہ جسم پر اثر کرتے ہیں نا. مطلب کے جو آپ کے جو وسوسے آ رہے ہیں، جو خیالات آ رہے ہیں، جو تھاٹس آ رہے ہیں، وہ جسم پر اثر نہیں کرتے. غصہ کیا ہے، یہ بھی ایک فیلنگ ہے، right؟ اثر نہیں ہوتا جسم پر اس کا، دکھ کا، غم کا اثر ہوتا ہے نا، فیل ہوتا ہے ہم کو یہ سب چیزیں. تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں، right؟ یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے جسم پر ایک طرح سے کیمیکل بیلنس جو ہوتا ہے ہمارے جسم میں اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور پھر سارا جسم اس سے اثر انداز ہوتا ہے، right؟ تو بعض روحانی اثرات جسمانی بیماریوں کو بھی جنم دیتے ہیں، right؟ اصل حقیقت واللہ تعالی عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، right؟ اب ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اب علاج بتایا، right؟ اب شیطان نے اس طرح سے ستایا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا، اور وہ علاج کیا ہے، ارکس. ارکس رکزہ سے. رکزہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، رکزہ کے معنی دراصل آتے ہیں تیز دوڑنا، right؟ حرکت دینا. ٹھیک ہے، تو ارکس کے معنی کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے کہ تم حرکت دو، یعنی تم رکھو.
حرکت دو یعنی مارو، برجلی کا آپ کے پیر کو، مطلب اپنے پیر کے ساتھ تم کیا کرو، مارو. کہاں مارو؟ زمین پہ، یعنی اپنا پاؤں زمین پہ رگڑو. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، اس سے پانی نکل آئے گا. ہاذا یہ مغتسل بارد و شراب، یہ مغتسل، غسل اسی سے ہے. ٹھیک ہے، مغتسل کیا ہے؟ غسل کا پانی یعنی نہانے کا پانی. یہ نہانے کا پانی ہے. بارد ٹھنڈا ہے، وہ شراب اور پینے کے لیے، پینے کا ہے. ٹھیک ہے، اب ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا علاج بتایا کہ اپنا پیر زمین پر مارو، اس کو حرکت دو، اس کو رگڑو، تو وہاں سے کیا ہوگا، پانی نکل آئے گا. جیسے مریم علیہ السلام کے بھی واقعے میں انہوں نے حرکت کی تھی پیر کو، تو کیا ہوا تھا، پانی نکل آیا تھا نا وہاں سے. تو اسی طرح یہاں بھی ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی جاری کر دیا. ان کے پیر جب انہوں نے حرکت دی اس کو، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہے مغتسل، یہ نہانے کا پانی ہے، غسل کا پانی ہے. اور بارد یعنی ٹھنڈا ہے، وہ شراب اور کیسا ہے، پینے کا بھی. یعنی کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، پانی سے علاج کرو. اب آپ دیکھیے یہ کتنا زیادہ عام ہے نا، پانی سے علاج کرنا. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، پانی زیادہ پیو، ہے نا، پانی زیادہ پیو، کیپ ہائیڈریٹڈ، ہے نا، اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھو. تو قرآن نے ہم کو یہ پہلے ہی بتا دیا. ایوب علیہ السلام کو کیا کہا، خاص طور پر اسکن بیماریوں میں نہاؤ بھی اور پیو بھی اس پانی کو. اب اس پانی میں ظاہر ہے اللہ ہی کا اذن تھا. تو بعض پانی کیا ہوتے ہیں، شفا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا ہے. جیسے زمزم بھی ہے، اس سے بھی علاج کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے. دیکھیں اصل مالک اللہ ہی ہے، شفا دینے والا. تو اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے شفا ڈال دے. ان کو بھی اللہ نے پانی سے علاج کا طریقہ بتایا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علاج ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کہتے اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا، علاج کرو. اور آپ کو پتا ہوگا قرآن سارا کا سارا شفا ہے. کہاں پہ آتا ہے، سورہ اسراء میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے نازل کیا قرآن سے ما ہوا شفاء، کیا ہے اس میں، یہ شفا ہے. وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے. کس کے لیے شفا اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ ماننے والوں کے لیے، جو یقین رکھتے ہیں، جو مانتے ہیں، ان کے لیے شفا ہے. جو سمجھتے ہیں اس میں کیا شفا ہے، یہ آیت پڑھنے سے کیا شفا ہوگا، اور زمزم میں کیا شفا ہوگا، نہیں نہیں میں نہیں مانتا، تو ان کے لیے کیا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتی ظالمین کو مگر سوائے خسارے کے. یعنی صرف اور صرف ظالمین کو خسارہ ہی ہوتا ہے. تو ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شفا ہے تو ہے. نہیں؟ اور حدیث بھی یاد رکھیے کہ کتنی بڑی ایک طرح سے ہوپ دلاتی ہے یہ حدیث. اور کیا ہے وہ، ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ما انزلہ نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ نے، دا ان کوئی بیماری، دعا بیماری کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نہیں اتاری، الا مگر انزل لہو شفاء مگر اتارا اس کے لیے شفا. کیا مطلب اس کا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی بیماری اتاری ہے اس کا سولوشن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اتار دیا ہے. بغیر اس کے حل کے کوئی بیماری نہیں اتری. ما اور اللہ جو آتا ہے نا حصر کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. تو ہر دعا کا، بیماری کا شفا اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اب یہ انسان کی کوشش ہے کہ وہ ڈھونڈے، تلاش کرے، تجربہ کرے. لیکن یاد رکھیے علاج کرنا خلاف دین نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، اچھا بیماری ہو گئی ہم صبر کر لیتے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیے ایوب علیہ السلام انتہائی صابر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، علاج کرو. ہاں، علاج کرنے کے باوجود بھی اگر شفا نہ ہو، شفا صرف اللہ ہی کے اذن سے ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے علاج کیا اب لازمی طور پر شفا ہو کر ہی رہے گی. وہ دوا ہم پر اثر کر ہی جائے گی. دوا اس وقت اثر کرے گی جب اللہ کا اذن ہوگا.
اللہ की परमिशन होगी, इजाजत होगी, तौफीक होगी। तो दवा भी और दुआ दोनों भी लाजमी है, जरूरी है, राइट। और इसी तरह वसवसों का इलाज भी, जो वसवसे आते हैं, बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, नफ्सियाती बीमारियां जितनी भी हैं, उसमें भी नहाना और वजू करना, पानी पीना, ये सब फायदा देता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि कोई चश्मे का ही पानी हो, पानी साफ सुथरा हो, जो भी पानी है, तो वो पानी जो है उससे वजू करना भी, नहाना भी। जैसे आपको कभी घबराहट हो रही है, आपको एक तरह से डिप्रेशन फील हो रहा है, तो आप उस वक्त नहा लीजिए, गुसल करिए, बहुत एक रिलैक्स फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, राइट। वजू कर लीजिए, बेचैनी महसूस हो रही है, अच्छे से वजू वजू करते वक्त क्या फील करना है, मेरे गुनाह झड़ रहे हैं, राइट? तो ये भी एक तरह से वसवसे आ रहे हैं, तब भी नहा लीजिए, वजू करिए, पानी पीजिए। तो इससे भी क्या है, नफ्सियाती बीमारियों का इलाज है। क्योंकि देखिए पानी से ही अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है ना, हर जिंदा चीज पानी से ही बनी है, राइट? तो पानी एक तरह से जिंदगी की बुनियाद है, और इलाज भी है। अब हुआ क्या, अब अल्लाह ताला ने इनको इलाज बताया, ठीक है, अब इलाज बताया, अब ये सेहतमंद हो गए, ठीक हो गए, और बाकी चीजें भी वापस आ गई, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वहबना, और हमने अता किया, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया, लहू उसको, इसको, अय्यूब अलैहिस्सलाम को, अहलहू क्या दिया, उसके अहल, घर वाले, बीवी बच्चे, हमने उसको लौटा दिए, उसको अता किए, ठीक है। वो मिसलहुम, और उसके मिसल यानी उसके जैसे, उसके मानिंद, माअहुम उनके साथ, यानी उनके मिसल, उनके साथ और भी दिए, मजीद और उनको बच्चे दिए, ठीक है। तफसीर में ये भी आता है कि उनको जब सेहत याब किया अल्लाह ताला ने, उसके बाद 26 बच्चे हुए, ठीक है। और 90 ईयर्स तक वो, और मतलब उनकी जब वफात हुई तो 90 ईयर्स उनकी एज थी। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वहबना, और हमने अता किया, लहू उसको, अहलहू उसके बीवी बच्चे, उसके घर वाले, वो मिसलहू माहू, और उसके मिसल यानी और उसके मजीद बच्चे और भी, माहूम उनके साथ, रहमतन, ये क्या है, रहमत है, मिन्ना हमारी तरफ से, वो जिक्रा और नसीहत है, ली उलिल अलबाब, किसके लिए नसीहत है, लुब वाले लोगों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए, रुश्त वाले लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए, मग्ज वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इसमें सबक है, नसीहत है। क्या सबक है, जिक्रा के माने याद दहानी के भी आते हैं, राइट। याद दहानी किसको कहते हैं, रिमाइंडर। अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें रिमाइंडर है। क्या रिमाइंडर है, कुछ भूले क्या हम, रिमाइंडर तो वो होता है जब हम भूल ना जाए इसलिए हम सेट करते हैं, राइट। तो कुछ भूले हैं तभी रिमाइंडर का वर्ड आया, तो क्या भूले हुए हैं, याद दहानी करा रहे अल्लाह ताला कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ से निकाला, अल्लाह ताला किसी को भी निकाल सकता है, राइट। मुझे भी, आप सबको भी मायूसी की जरूरत नहीं है, राइट। इस दुनिया में मायूसी नहीं होना चाहिए। इंसान को कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी बड़ा दुख हो, गम हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की रहमत से। क्योंकि देखिए अल्लाह की इस कायनात में हर दिन एक नया दिन है। आज अगर हमको गम है, तो पता नहीं कल हमारे लिए कितनी खुशियां अल्लाह ताला लाए, और कल अगर खुशी है तो हमें नहीं पता उसके बाद आने वाला दिन हमारे लिए और क्या लाए। तो जिक्रा, ओके, नसीहत है। सूरह अंबिया में देखिए जिक्रा लिल आबिदीन आता है, सूरह अंबिया 84 में अय्यूब अलैहिस्सलाम का ही वाकया है। यहाँ पे क्या आता है, हाँ यहाँ पे वो मिसलहु माहूम, और इनके जैसे ही, यानी वो आतैनाहु, और हमने दिया उसको, यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम को, अहलहु उसके घर वाले, वो मिसलहु और उसके जैसे, यानी उनके उनके और तरह, मानिन, माहूम उनके साथ, रहमतम मिन्ना, मिन रहमत है, मिन इंदिना हमारी तरफ से, वो जिक्रा लिल आबिदीन, और नसीहत है आबिदीन के लिए, यानी इबादत गुजार लोगों के लिए, इबादत करने वालों के लिए,
ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ ذکر للأولی الالباب. تو یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اپنے رب کو پکارتا رہے اور اپنے دکھ درد اپنے رب کے ساتھ شیئر کرے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایوب علیہ السلام پر نعمتوں کی بارش کی، بیماریوں سے نجات دی، ان کے اہل و عیال ان کو لوٹائے، ساری کھوئی ہوئی نعمتیں ان کو واپس مل گئی، بلکہ اس سے زیادہ بھی ملی، دو چند ہو گئی. تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ مشکل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو تمام چیزیں واپس کی. دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، مطلب ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی تھی. بخاری کی حدیث ہے، ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگی. حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا. مطلب اب سونے کی ٹڈیاں، ٹڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ گراس ہاپرس، پتنگے وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو وہ اب اس کی بارش ہونے لگی. تو ایوب علیہ السلام کیا کرے؟ انہوں نے نہانا چھوڑ کے اب وہ جو گر رہے ہیں پتنگے وغیرہ، ٹڈیاں وغیرہ، اس کو کپڑے میں سمیٹنے لگے. اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی یہ جو تم لے رہے ہو، کیا تمہارے پاس نہیں ہے؟ تم کو نہیں ملا ہے جو تم یہ سب کچھ سمیٹ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے؟ یعنی تیری برکت جو نازل ہو رہی ہے، میں اسے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی وہ میرے لیے کتنا بھی تو نازل کرے میں اس کو لوں گا. تو ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہو رہی ہے، تو اس کو ایک طرح سے سمیٹنا شروع کر دیا، اس کو جمع کرنے لگے. تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تیری برکت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ یعنی تو دے اور میں نہ لوں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آ رہا تھا، کوئی انسان تو نہیں برسا رہا تھا وہ. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی نعمت بغیر لالچ کے، بغیر سوال کیے کہ اگر آئے آپ کے پاس تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے. مثلا کوئی چیز آپ کے پاس آئی ہے، نہ آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے، نہ آپ کے دل میں کوئی اس کے بارے میں کچھ حرص ہے، نہ کوئی خواہش ہوئی ہے، کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیج دیا کچھ بھی. ٹھیک ہے، اب اس میں انسان کو لینے سے اس چیز کو آر نہیں سمجھنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہوگا تحفہ لوٹانا بری بات ہے، بری چیز ہے، چاہے کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے. ٹھیک ہے، اگر کوئی پڑوسن اس کی کچھ بھی اس کو تحفہ دیتی ہے، چھوٹا سا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، معمولی سی چیز کیوں نہ ہو، تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی بھی دیکھیے اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے. اگر کسی نے آپ کو ایسی چیز دی ہے، آپ کو جس کی بظاہر شکل دیکھنے کے لائق نہیں لگ رہی ہے، تو اس کو لوٹانا نہیں چاہیے. یہ نہیں کرنا کہ میری تو پسند کا نہیں ہے، یہ لے جاؤ اس کو واپس. اس طرح سے کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تحفہ لوٹانا یہ بہت بری بات ہے، بہت بری چیز ہے. چاہے کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ دے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی تحفہ لوٹاتا ہے تو یہ دراصل کیا ہے؟ ایروگنس کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے. تو یہاں بھی ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی جو برکت نازل ہو رہی تھی تو اس کو سمیٹنے لگے. ٹھیک ہے، اس کو لے رہے تھے. اب آگے کیا ہے؟ وخذ، اور لے لو، بیدی کا، تیرے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے لے لو. کیا لے لو؟ ضغصن، ضغصن، ضاد غین سا. ضغص کہتے ہیں تنکوں کو جمع کر کے ایک اس کا ایک مٹھا بنا لے. تنکی کیا ہوتا ہے؟ یعنی باریک 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 چیز کو کوئی جمع کر کے اس کا ایک جیسے جھاڑو بناتے ہیں اس طرح سے بنا لے. ٹھیک ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کر کے اس کا ایک طرح سے مٹھا بنا لینا، اس کا ایک طرح سے بنچ بنا لینا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مراد ہے ایک طرح سے جھاڑو جیسے ہوتی نا، تو وہ اس کا ایک طرح سے مٹھا بنا لو اور اس کو پکڑ لو. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وخذ بیدی کا ضغصن،
اور لے لو اپنے ہاتھ سے زقسن یعنی وہ جھاڑو کا مٹھا، ٹھیک ہے، فضرب بھی، بس مار اس کے ساتھ، یعنی اس کو لے کے مارو اس سے، ولا تحنس، اور نہ تم قسم توڑو، انا بے شک ہم، وجدناہ، ہم نے پایا اس کو صابرن، کیسے پایا؟ صابرن، صبر کرنے والا، اس کو ایوب علیہ السلام، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے، انہو اواب، بے شک وہ اواب تھے، رجوع کرنے والے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ نعم العبد کس کے لیے آیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے، داؤد علیہ السلام کے لیے، اب یہاں پہ ایوب علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ ظاہر بات ہے، اب آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ لے لو اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو اور مارو اس کے ساتھ، اپنی قسم نہ توڑو، ہاں بے شک ہم نے آپ کو پایا صابر۔ تو ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے۔ دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، اب اس کے تعلق سے بہت سارے تفاسیر ہیں، ٹھیک ہے، تو جو قرآن اور حدیث سے اوتھینٹک ہے ہم وہی بیان کریں گے، ٹھیک ہے، جتنا ہم کو ریفرنس ملتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جنرلی انسان کو جب بہت لمبے عرصے تک بیماری آتی ہے نا، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں 3 سال آئی ان کو، بعض کہتے ہیں 7 سال تک یہ بیماری رہی، بعض کہتے ہیں کہ 18 سال تھی یہ بیماری، ٹھیک ہے، اسکن ڈیزیز وغیرہ، بہرحال واللہ تعالی علم۔ تو اب جنرلی ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب بیماری آ جاتی ہے نا، پرولونگ، بہت لمبی جو بیماری چلتی ہے، طول پکڑ لیتی ہے، تو اس میں انسان ہر کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے علاج کرائے، right؟ تو اب ہوتا کیا ہے کہ سوچتا ہے کہ کہیں کدھر سے کچھ ذریعہ مل جائے، کچھ کوئی علاج بتا دے، ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے میرے لیے شفا رکھا ہے، right؟ اس طرح سے اب اس کے بارے میں تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اب ان کی بیوی نے مطلب ان کے علاج کے لیے بہت کوشش کی، ڈھونڈا، ٹھیک ہے، تو اب ان کو ایک کچھ علاج نظر آیا، تو انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے اس کا ذکر کیا، تو شوہر ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سارا واقعہ وہ نہیں بیان کیا گیا ہے، بس اتنا ہے کہ ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے، اور ایوب علیہ السلام ناراض ہو کر اپنی بیوی کو انہوں نے کیا کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا، اگر میں درست ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تو تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا، مطلب غصے میں انہوں نے قسم کھا لی، کیا کہ جب حالات درست ہو جائیں گے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو میں 100 اوکے وپ کروں گا، 100 کوڑے ماروں گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ غصے کی حالت میں انہوں نے جب پریشان تھے تو اس طرح سے انہوں نے کہہ دیا۔ اب غصہ کیسے ہوتا ہے، فوری آتا ہے، فوری چلا بھی جاتا ہے، رائٹ؟ اب انسان جو قسمیں کھا بیٹھتا ہے یا اس موقع پر جذبات میں کچھ کہہ بیٹھتا ہے، تو پھر بعد میں سوچتا ہے کہ اب کیا کروں، اب صحت مند ہو گئے، حالات بھی درست ہو گئے، اب ان کو مارنا جو تھا، اب وہ مارتے تو ایک طرح سے ظلم شمار ہوتا، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اچھا تم ایک ہیلا کر لو، وہ یہ کہ ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تنکے ہو اور اس کو ایک دفعہ لگا دو، فضری، ایک دفعہ اس کو بس ضربہ کر دو، تو قسم پوری ہو جائے گی۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اچھا کیا اس کی اجازت ہے، مطلب اس طرح کے ہیلے کی اجازت ہے؟ ہاں ہے اجازت، لیکن مخصوص حالات میں ہیلے کی اجازت ہوتی ہے، بشرط یہ کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور کسی شرعی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ شرعی قانون کی خلاف ورزی کیسے؟ مثلا اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس پر حد جاری ہونی ہے، تو اب آپ وہاں پر ہیلا نہیں کر سکتے، ہیلے بہانے کر کے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ ہیلے کا مطلب کیا ہے؟ ہیلا جو آ رہا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے، کیا معنی ہوتے ہیں ہیلے کے؟ یعنی اس کا کوئی الٹرنیٹ تلاش کرنا، کوئی ایکسکیوز تلاش کرنا۔ مثلا اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے، مثلا کسی نے چوری کی ہے، اب اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، تو اب یہ نہیں کر سکتے کوئی کہ کچھ ہیلا کر کے اس کو چھڑا لیا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ یہاں کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک ہیلا بتایا؟ کیونکہ نمبر 1 قسموں کی حفاظت ضروری ہے، قسم کھائی تھی انہوں نے، رائٹ، تو اس کی حفاظت بھی کرنا لازمی ہے، کیونکہ قسم کھائی ہے تو پوری کرنا ہے نا۔ اب پوری کرنے میں اگر کسی پر ظلم ہو جائے
تو پھر کیسی پوری کریں؟ تو اس قسم سے نکلنے کے لیے کہا کہ اچھا تم ایک جھاڑو لگا دو، ہاں بات پوری ہو جائے، کیونکہ اگر وہ صحیح معنوں میں اپنی قسم پوری کرتے تو ظلم ہو جاتا. تو اس ظلم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ بتایا. مائک بند کر لیجیے پلیز. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح سے ہیلا بتایا ان کو. ٹھیک ہے. اچھا کوئی اور ایک مثال ہیلے کی قرآن مجید سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی. جب انہوں نے بنیامین کو رکھنا تھا تو ایک ہیلا کیا تھا. وہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو سکھایا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کیا، وَخُذْ بِيَدِيكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. تو اس میں اب یہ یاد رکھیے کہ کسی شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلے نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی چیز سے بچنے کے لیے کہ جس میں کسی دوسرے پر ظلم ہو سکتا ہے. مثلا بنیامین پہ بھی بھائیوں کا ظلم ہو رہا تھا، اور ایک طرح سے یوسف علیہ السلام احسن طریقے سے بات کو کھولنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ ہیلا کیا. اور یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شریعت کے احکام سے بچنے کے لیے ہیلے کر رہے ہوتے ہیں. مثلا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، برائے نام اولاد میں تقسیم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس بچے کا یہ حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ وکات کوئی ہے نہیں ہم پر، تو ہم نے یہ ہماری اولاد میں تقسیم کر. تو یہ جھوٹ اور فریب اس طرح کے کام، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے بچنے کے لیے ہیلے کرنا یہ غلط ہے، یا اور طریقے اور بہانے اس طرح سے ڈھونڈنا یہ ناپسندیدہ ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایک سولوشن بتایا ان کو. پھر انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے پایا اس کو صابرا. نعم العبد، کتنا ہی اچھا ہے بندہ، یعنی ایوب علیہ السلام کتنے بہترین بندے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں. انہو اواب، اور بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو یقینی طور پر صابر پایا. اور پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی جو مثال ہے، اس میں بھی بیسیکلی جو چیزیں کام کر رہی ہے وہ بھی صبر ہی ہے، اور یہاں آ کر اس کو واضح کر دیا گیا. اور حدیث میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جان لو کہ یقینی طور پر کامیابی صبر ہی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو کامیاب ہونے کے لیے لازم کیا ہے، صبر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کس طرح سے پایا، ان کو صابر پایا. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ صبر نہیں ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے، بہت دنوں تک برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. صبر کے اصل معنی ہے استقامت کی، جم جانا، ٹک جانا، قائم ہو جانا. تو ہم کو نہیں پتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہاں پر آزما رہا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود اپنے نفس کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، خود اپنی ہی آزمائش آتی ہے اپنی ہی طرف سے. بعض اوقات اولاد کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، بعض اوقات مال کی طرف سے، بعض اوقات جسمانی صحت، اس سے بھی آزمائش آتی ہے نا، صحت کے اعتبار سے. بعض اوقات آزمائش ہم کو دوسرے لوگوں کی طرف سے آتی ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے آتی ہے. 100 طریقے ہو سکتے ہیں امتحان کے. تو ایسے سارے مواقع پر کیا دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ظرف کتنا ہے. ظرف کیا ہوتا ہے، کتنا برداشت کر سکتا ہے، وسعت کتنی ہے، معاملہ کیا کرتا ہے، صبر کا ریاکشن کیسا دیتا ہے. اور صبر یاد رکھیے صدمے کے شروع میں ہوتا ہے. نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں. یہی الفاظ کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے لیے. اور اواب بھی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی یہ صفات آئی ہے.
تو अव्वाब क्या होते हैं? रुजू करने वाले, बहुत ज्यादा पलटने वाले, right? देखिए हम भी रुजू करते हैं, लेकिन हम अपना जायजा लें कि हम किसकी तरफ रुजू करते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो आईटी में काम करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर को उनको नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, थोड़ा इधर हटे कि फिर वो पिंग करता है, फिर आवाज आता है, तो बार बार वो रुजू करते हैं अव्वाब, राइट? किधर जाते हैं? उधर पलटते रहते हैं, देखना होता है ना कि क्या हो रहा है क्या, राइट? जस्ट एक मिसाल के तौर पे बताई हूँ। तो हम किसके तरफ पलटते हैं? बाज लोगों का ऐसा होता है कि उनको कोई तकलीफ आती है या कुछ जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं कि अपने कोई खास रिश्तेदार को कॉल करते हैं, राइट? बहन हो, भाई हो, बाज लोग अपने दोस्त को कॉल करते हैं। तो हमें अपना जायजा लेना है, हम अपनी छोटी बड़ी हर जरूरियात के वक्त हम किसकी तरफ रुजू होते हैं। और याद रखिए अव्वाब जो इंसान होता है ना, वो बगैर सबर किए के नहीं बनता, बगैर साबिर के कोई अव्वाब नहीं बनता, ठीक है। अव्वाब की सिफत इंसान में साबिर होने के बाद ही आती है, क्योंकि देखिए अल्लाह ही है जो बंदे को थामता है, क्योंकि इंसान को यकीन होता है ना कि मेरा रब मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे थाम लेगा, नहीं, और मैं मेरे रब के खातिर ये सब कुछ कर रहा हूँ, सबर वगैरह, तो अल्लाह ताला भी फिर उसको क्या करता है, थाम लेता है। बात हमारी शुरू कहाँ से हुई थी? इस्बिर अला मा यकुलून, सबर से ही बात शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या कह रहे थे? इस्बिर, सबर करो, अला मा यकुलूना, जो कुछ ये बातें बना रहे हैं। जब उसको यकीन होता है कि मेरा रब ही है देखने वाला, अजर देने वाला, जब हमें कोई सताता है, कोई तकलीफ देता है, हमारे साथ कोई बुरा करता है, राइट? तो हमें क्या यकीन होता है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह अजर देने वाला है, राइट? तो इस तरह से इंसान के अंदर भी क्या आता है? इस्तिकामत आती है, सबर आता है, राइट? फिर जब सबर आता है तो इंसान फिर किसकी तरफ पलटता है? इंसान को जाहिर बात है बंदों पर यकीन नहीं होता, बंदे तो इधर जाके उधर जाके लगा देंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ वो रुजू करता है, अव्वाब बनता है, राइट? निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। यहाँ पे जो उलिल अलबाब आया है ना, इससे पहले भी बहुत बार गुजरा है, अक्ल वाले, राइट? यानी ये नसीहत है अक्लमंद लोगों के लिए, रुश्द वाले समझदार लोगों के लिए। असल में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है अलबाब का? हमारे पास अक्लमंद की क्या अलामत होती है? दुनियावी एतबार से हम क्या देखते हैं कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, राइट? कौन हर बात का जवाब देने के लायक है, राइट? कौन बदला लेने के काबिल है, चालाकी किसको करनी आती है, राइट? दूसरों का हक किसको मारने आता है, दूसरों पर ज्यादती कौन करता है, राइट? इसको हम समझते हैं अक्लमंद है, बहुत होशियार है, बहुत ओवर स्मार्ट है। अल्लाह के पास एकदम मुख्तलिफ मियार है इसका। वहां अक्लमंद कौन है? जो अल्लाह पे छोड़ दे, राइट? अल्लाह भी देख रहा है, वो बदला ले लेगा, राइट? देखिए यहाँ पे एक सबक ये भी मिलता है ना कि अय्यूब अलैहि सलाम को जैसे ही अल्लाह ताला ने सेहत दी, तंदुरुस्त कर दिया, सब कुछ लौटा दिया, तो इनको फौरन क्या याद आया? अपना वो वादा जो उन्होंने किया था, है ना, जो कसम खाई थी, जिस भी हालात में, उनको वो फौरन याद आ गया कि उसको पूरा करना है। हमको जब खुशहाली मिलती है, अच्छे दिन आते हैं, तो हम सबसे पहले अल्लाह ही का हक भूल जाते हैं, राइट? तो वो गुजरा ना हदीस में कि अल्लाह को तुम खुशहाली में याद रखो, अल्लाह ताला तुमको कब याद रखेगा? शिद्दत में, तकलीफ में, राइट? तो अय्यूब अलैहि सलाम का जो वाकया है यहाँ पर शॉर्ट में था, ठीक है, तो साबिर और सेल्फ कंट्रोल की बेहतरीन मिसाल अय्यूब अलैहिस्सलाम है, ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया और इंतहाई साबिर थे, राइट? और अव्वाब थे, अल्लाह की तरफ पलटने वाले थे, बार बार रुजू करने वाले, लोगों की बातों पर सब्र किया, शैतान के वसवसों पर सब्र किया, ठीक है, और इसका इनाम क्या मिला? अल्लाह ताला ने सब कुछ लौटा दिया, उससे ज्यादा दिया, ठीक है? अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم اهدني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك